اب سے میں نے لیا اسے چوم کہ نندیاں ٹوٹ گئی، کہ نندیاں اب سے میں نے لیا۔ یہ پیار دوسروں کی عبادت گاہوں کی حفاظت بھی اسلام سکھاتا ہے، اسلام۔ اور آپ ایسا کر کے دکھائیے، جتنی نفرتیں پھیلائی جائیں آپ اتنی ہی محبت کا پیغام دیجئے۔ یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ دشمن بھی جانتے ہیں کہ نفرت کبھی محبت سے جیت نہیں سکتی، نفرت کبھی محبت سے جیت نہیں سکتی۔ محبت چند دن مجبور تو ہو سکتی ہے لیکن ہار نہیں سکتی۔ کیسے ہار جائے گی؟ ہاریں گے نفرت کرنے والے، کہو انشاءاللہ۔ نفرتیں پھیلانے والے، کہو انشاءاللہ۔ الٹی گنتی اب ان کی شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ہو کر رہے گی۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ، دیکھیے ہم دعا بہت کر رہے ہیں لیکن چبھے گی۔ کیوں؟ چور جس کے اندر ہوگا اس کو چبھے گی۔ زور سے کہیے گا آمین۔ ابھی نہیں، جب ہم دعا کریں زور سے کہیے گا، دعا کریے، اے اللہ ہمارے اس ملک کے اندر، ہمارے بھارت کے اندر ان لوگوں کو دیش کی ذمہ داری دے جو اس دیش کے اندر محبت کا پیغام بھر دیں۔ آمین۔ اے اللہ تو ہمارے اس ملک کے اندر ان لوگوں کو اقتدار دے دے، ان لوگوں کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ ڈور دے دے جو ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، جینی، بدھسٹ سب کو بھائی بھائی سمجھ کر سب کو لے کر چلیں۔ اے اللہ یہ تہجد کی نماز کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، اس میں یہ بھی دعا کریے، اے اللہ تو ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دے، نیست و نابود کر دے جو اس دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو توڑ رہے ہیں۔ اے اللہ تو ان لوگوں کو برباد کر دے جو اس دیش کے بھائی چارے کو مٹا رہے ہیں۔ اے اللہ تو اس دنیا کے اندر ایسی دردناک اور کتے کی موت ان کو دے جو ہم ہندو اور مسلمانوں کو، سکھ اور عیسائیوں کو آپس میں لڑانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ایسی موت دے کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی پیدا ہونے سے پہلے ان کی روح بھی کانپ جائے، جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ دعا کوئی خراب دعا نہیں کی ہے۔ اب جس کے دل میں چور ہوگا وہ کہے گا کہ ہمارے اوپر کہی گئی ہے، اور جو کہے ہمارے اوپر کہی گئی ہے سمجھ لو کہ وہی لڑا رہے ہیں اس دیش کو۔ سمجھ لینا کہ وہی اس دیش کو لڑا رہے ہیں، وہی اس دیش کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم سے ہمارا دیش مت چھینو، میں آپ سے والہانہ امید کرتا ہوں۔ اب سنیے آگے، حضرت عمر روتے ہوئے کہتے ہیں عیسائی سے، پادری سے، ہم نے تمہاری گرجا میں نماز نہ پڑھ کے تمہیں ذلیل، تمہیں انسلٹڈ نہیں کیا ہے، بلکہ ہم نے تمہاری گرجا کی حفاظت کی ہے۔ جب گرجا توڑ کر مسجد نہیں بنائی جا سکتی ہے تو مندر توڑ کر مسجد کیسے بنائی جا سکتی ہے؟ اسلام صاف کہتا ہے جس مندر کو توڑ کے مسجد بنائی گئی وہاں ہماری نماز ہوگی ہی نہیں، ہوگی ہی نہیں ہوگی۔ ہمیں خوشی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم نے مانا، دیش میں امن، سپریم کورٹ کا فیصلہ کیوں نہیں مانیں گے؟ مانا، تسلیم کیا، لیکن خوشی اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی، جو الزام ہمارے اوپر لگتا تھا وہ دھل گیا۔ ہم یہی چاہتے تھے، اب تمہیں مل گئی کورٹ کا آدیش، لے لو بھائی، لے لو بھائی، لیکن ہم قیامت کی صبح تک اس کو مسجد مانتے ہیں، مانتے رہیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 1947 کو مسجد تھی، 1949 تک مسجد رہی۔ تو جب کورٹ نے اس کو مسجد مانا تو ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ ہاں اب اس میں تمہیں مل گئی، کوئی بات نہیں،
آپ رہیے, بنائیے, شوق سے جو کرنا چاہو کرو, ہم بھی اس کو مسجد مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے, یہ ایک الگ بات ہے. چلو میرے بھائیوں, اب حضرت عمر فاروق آگے بڑھے, امیر المومنین اب یروشلم کی طرف جا رہے ہیں. حضرت عمر جس اونٹ کے اوپر بیٹھتے تھے وہ اونٹ ان کا خادم اسلم چلاتا تھا. یہ طے ہوا تھا 1 میل تم پیدل چلو گے, میں اونٹ کے اوپر بیٹھوں گا, اور 1 میل میں اونٹنی کی لگام پکڑوں گا, تم اونٹ کے اوپر بیٹھو گے. غلام کو کہا نہیں نہیں آپ امیر المومنین ہیں, تو کیا ہوا, تم تھکو گے, تم پریشان ہو جاؤ گے, تم ہی چلاتے رہو گے اور میں بیٹھا رہوں گا. نہیں, یہ ہمارے نبی نے فرمایا اپنے غلاموں سے اتنا کام نہ لو جو وہ اٹھا نہ سکے. ہم تم سب برابر ہیں, یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے. غلام اور امیر سب برابر ہیں, آقا اور غلام سب برابر ہیں. 1 میل عمر بیٹھتے تھے, 1 میل ان کا غلام بیٹھتا تھا. غلام بیٹھتا تھا تو عمر اونٹ کی لگام پکڑتے تھے, اور عمر بیٹھتے تھے تو ان کا غلام. اسی حال میں بیت المقدس آ گیا. بیت المقدس اور بیت المقدس پر یروشلم کے اندر تمام یہودی اور عیسائی کھڑے ہیں. آج عمر کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے مسلمانوں کا قائد, کون ہے مسلمانوں کا لیڈر, کون ہے اسلام کا ہیرو. آج دیکھیں کون ہے جس نے چپے چپے پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا. وہ دیکھنا چاہتے تھے, لائن میں کھڑے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن اتفاق دیکھیے, جب یروشلم آیا, بیت المقدس آیا, 1 میل رہ گیا, حضرت عمر فاروق کی اونٹ سے اترنے کی باری آ گئی اور لگام پکڑنے کی باری آ گئی, اور ان کے غلام کو اونٹ پر بیٹھنے کی باری آ گئی. الٹا. اب حضرت عمر نے کہا آہا روکو. غلام کہتا ہے چپ, 1 میل لے چلوں گا میں. حضرت عمر نے کہا اونٹ روکو. غلام کہتا ہے امیر المومنین آپ لگام پکڑیں گے, میں بیٹھوں گا, لوگ کیا کہیں گے, آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا. حضرت عمر نے کہا اگر میں اونٹ کے اوپر بیٹھا رہا اور تو لگام پکڑا رہا تو اسلام کا جنازہ نکل جائے گا. میری عزت کا جنازہ نکلتا ہے تو نکل جانے دے, اسلام کا جنازہ نہ نکلنے پائے. روک. اس نے کہا نہیں روکوں گا, امیر المومنین آپ بیٹھے رہیے, آپ امیر ہیں, آپ اس حال میں. حضرت عمر کود گئے, ہٹ بیٹھ, چل چل میرا حکم ہے, چل وہ بیٹھ اوپر. بیٹھ گیا. اب بات کیوں نہیں مانے گا, امیر المومنین اچھا نہیں لگ رہا, اچھا ہم تم دونوں پیدل چلیں. کیوں, بیٹھو تمہاری باری آئی, بیٹھو. بٹھا دیا اور لگام پکڑ کے چل رہے ہیں بیت المقدس تک. یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں تمہارا امیر المومنین وہ ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, بڑا پتلا دبلا ہے لیکن بڑا طاقتور ہے, پورے اسلام کا پرچم لہرا دیا. وہ امیر المومنین ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اور مسلمان کہتے ہیں نہیں, اے یہودیو, اے عیسائیو, میرا امیر المومنین وہ نہیں ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہے. ہمارا امیر المومنین تو وہ ہے جو اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے ہے. اس کی باری پکڑنے کی آ گئی, اس نے اپنا حق اپنے غلام کو نہیں دیا, اس نے اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور غلام کے اونٹ پر بیٹھنے کی باری آ گئی. اس نے اس کو اونٹ پر بٹھایا کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن انصاف کا گلا نہیں گھونٹ سکتا, نیائے کا گلا نہیں گھونٹ سکتا. حضرت عمر اسی حال میں اونٹنی کی لگام پکڑ کر بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے اور وہاں کھوٹی سے اونٹنی کو باندھا. مسجد کے اندر گئے, 2 رکعت نماز پڑھ کر باہر نکلے. جب باہر نکلے تو حضرت عمر کا یہ عدل, یہ انصاف دیکھ کر دروازے کے باہر بہت سے یہودی اور عیسائی ایسے تھے کہ ان کی زبان سے کلمہ نکل رہا تھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. عمر تیرے انصاف کو دیکھ کر مجھے حیا آ گئی, اب اسلام قبول کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں. یہ عدل اور یہ انصاف اگر ہمارے ملک کے اندر قائم ہو جائے, امیر اور غریب کے درمیان سے فرق مٹ جائے, تو میرے بھائیوں اس دیش کے اندر
امن اور شانتی کی گنگا بہنے لگے. یہ ہونا چاہیے. ہمارا ملک دنیا کا سب سے بڑا سیکولرزم جمہوری ملک ہے. یہاں سے زیادہ جمہوریت, یہاں سے زیادہ اپنی بات کو پوری آزادی کے ساتھ کہنے کا ادھیکار کسی دوسرے ملک